آئی نا سمجھ میں؟ اب وہ تو قرآن کی اسی حالت کو سمجھ رہا ہے نا، اور وہ بڑے احترام سے اتارے گا، پہلے چومے گا، سر پہ رکھے گا، پھر پڑھے گا، پھر نیکی لے گا، پھر ساری خاندان کی سارے جہاں کی دعائیں مانگے گا بیٹھ کے وہاں پہ. اب یہ اس کا یقین ہے. کیا یقین ہے؟ کہ رب کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، میں جس کا جتنا بھی مانگ لوں تو دے گا، چاہے میں نے کتنے ہی چھوٹا سا عمل کیا. لیکن مانگ لوں پورا جہانی. یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے، اپنی محبت ہے اپنے رب سے. لیکن ایک عارف دعا نہیں مانگے گا، وہ شرمائے گا پڑھنے کے بعد، اس کو اس کی حالت نظر آئے گی اپنی. وہ کہے گا میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ رب سے کچھ مانگ سکوں. وہ تو دینے والا ہے، میری ہر حالت میں مجھے دے گا. لیکن جب وہ شرمندہ ہوتا ہے نا تو پھر رب اس کی حالت کو تبدیل کرتا ہے. کہ یہ اپنی حالت میں شرمندہ ہو رہا ہے، لہذا اس کا ثواب اس کے لیے یہ ہے کہ میں اس کی حالت کو تبدیل کر دوں. تبھی میاں یہ اولیاء اللہ بڑی مختصر دعا کرتے ہیں. مختصر دعا. میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نماز سے جب فارغ ہوتے تو بس یہ کہتے ہیں ماں ہما محتاج تو حاجت روا. بس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی حاجت مند آتا تھا اور آپ سے کہتا تھا حضرت یہ حاجت ہے میرے یہ کریں، میرے یہ کریں، میرے یہ کریں، آپ تو مشقت نا تو حاجیوں کے لیے پانی اکٹھا کر رکھا تھا. آپ کہتے تھے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ اپنی مشق کندھے میں رکھی ہوئی آپ اوپر نظر اٹھائے کہتے تھے کہ اے میرے رب میں کچھ جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں ہوں. سبحان اب تو جان اور یہ جانے. اللہ. اور اس کی حاجت روائی میں عز کے ساتھ. تو بات یہی ہے کہ عارف کی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جان لیتا ہے. رب کی حقیقت تو کوئی نہیں جانتا. معرفت یہی ہے کہ تو اپنی حقیقت کو جان. تجھے کسی اور کو جان کر کیا ملے گا؟ تجھے ملنا یہی پر ہے کہ تو اپنی حقیقت کو جان. وہی عارف ہوتا ہے جو اپنی حقیقت کو جانتا ہے. رب نے تم سے تمہاری حقیقت جاننے کے لیے کہا ہے، اپنی حقیقت جاننے کے لیے نہیں کہا کہ تم میری حقیقت جانو. تو بات یہی ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ تو اپنے آپ کو افضل ہی سمجھے گا نا. جب وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے مسجد سے تو سر اٹھا کے نکلتا ہے، کبھی سر جھکا کے نہیں نکلے گا. اس لیے کہ اچھا کام کر کے آ رہا ہے نا، تو چار دیکھ کے سلام بھی کرے اور پتہ بھی چلے محلے والوں کو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. یہی بات ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پوری معرفت اسی میں موجود ہے کہ پہچان تجھے تیری ہے، رب کی نہیں. رب کی پہچان تجھے اپنی پہچان سے ہوگی.
اگر جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو عارف ہوتا ہے وہ اس راز کو پا لیتا ہے کہ میں عدم محض ہوں، وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ عدم محض سمجھ بھی رہا ہے اور سب کچھ دنیا کے کاروبار میں وہ مشغول بھی ہے، سب کچھ کر بھی رہا ہے؟ صحیح، کیونکہ عدم بھی وہ اسی کو سمجھتا ہے اور ہست بھی اسی کو سمجھتا ہے. کہ وہی عدم بھی ہے اور وہی ہست بھی ہے، نہ کوئی عدم ہے نہ کوئی ہست ہے، کیفیات ہے. ہاں، کیفیات کو عدم اور ہست کہا جاتا ہے. جب کیفیت فنا کی ہو تو عدم ہے، اور جب کیفیت بقا کی ہو تو ہست ہے. تو وہ دونوں حالتوں میں رہتا ہے، اسی لیے سارے کام کرتا رہتا ہے، ہر کام سے انکاری ہوتا ہے. دو فقیر ملے، ایک ندی کے اس پار تھا دریا کے، ایک دریا کے اس پار. جو اس پار تھا وہ بیوی بچوں والا تھا، بال بچے دار تھا. جو اس پار تھا وہ سفر کر کے آیا تھا، آن کے بیٹھا تھا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کہنے لگا ایسا کر، میرا ایک دوست آیا ہے، وہ نہر کے اس طرف ہے، اس نے برسوں سے کھانا نہیں کھایا، تو اس کے لیے کھانا پکا لے جا. اس نے کہا اچھا. اس نے کیا پکاؤ؟ انہوں نے کہا جو اچھے سے اچھا پکا سکتی ہو پکا. انہوں نے بریانی حلوہ خوب پکایا، اور 8-10 آدمیوں کا کھانا. انہوں نے بولا پتہ نہیں کتنے اس کے ساتھ لیا، باندھا اور کھڑی ہوئی. تو اس سے کہنے لگی یہ بتا، تیرا دوست تو دریا کے اس پار ہے، میں کیسے جاؤں گا دریا کے اس پار؟ اس نے کہا ہاں جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. کہنے لگے کیسے؟ کہنے جا دریا پہ جانا اور کہنا دریا سے کہ دریا مجھے راستہ دے اس شخص کی واسطے سے کہ جس نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اب تو عورت تھی، وہ تو بھٹک گئی. اس نے بولا کم بغل، یہ 3 بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ اس نے کہا بھگوان جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، اس کا جواب بعد میں دوں گا، جا. اس نے اچھا کھانا ڈالا، ٹھنڈا ہو رہا، چلو اس سے بحث کرنے سے فائدہ کچھ نہیں، جاؤ. وہ دریا پہ گئی، اس نے یہی جو اس نے الفاظ کہے تو میں دہرائے، دریا نے راستہ دے دیا، چلی گئی اس پار. دریا پھر مل گیا، پھر اس کو کھانا دیا. اس نے کہا لے تیرے دوست نے کھانا بھیجا، تھوڑا کام آئی، بہت دن سے بھوکا ہوں، لا. وہ سارا کھانا کھا لیا، سارا حلوہ والا نے برتن خالی کر کے اس کو دیجیے کہ نہیں یہ لے بھائی، اور اس کو میرا شکریہ ادا کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ بتا، میں آ تو ویسی جاؤں کیسے؟ اس نے کہا آئی کیسے تھی؟ تو اس نے کہا یہ الفاظ میں نے دہرائے تھے. اس نے کہا تھا مجھ سے دہرانا تو تمہارے کو راستہ مل جائے گا. دریا راستے دے، میں آ گئی. کہنے لگے اچھا اب جا اور دریا سے کہنا کہ تجھے واسطہ اور شخص کا ہے جس نے اب تک کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. ان نے کہا 10 آدمی کا کھانا کھا کے بیٹھا ہے، اور کیسا جھوٹا ہے یہ بھی، ایک جھوٹا وہ بیٹھا ہوا، ایک جھوٹا یہ بیٹھا ہوا، اور یہ سارے اللہ والے. اب وہ آئی، انہوں نے دریا میں وہ الفاظ دہرا، دریا پھر راستہ دے دیا. اب وہ آن کے اپنے شوہر پہ چڑھ گئی. کہنے لگے یہ بتاؤ تم دونوں جھوٹے ہو، اور پھر تمہارا اللہ سنتا کیسے تمہاری؟ اس نے کہا اچھا ٹھہر جا، تجھے اچھی پریشانی کیا ہے، میں تجھے اس کا جواب دے دوں.
2-4 दिन ठहर जाए। हाँ वो 2-4 दिन ठहर गए। 2-4-5 दिन के बाद उसने अपनी बीवी से कहा, कह लगे ये बता तुझे खाने में क्या पसंद है? और पहनने ओढ़ने में क्या पसंद है? तो उसने अपना जो पसंद थी उसको पहनने ओढ़ने की बताई और खाने की बताई। उसने कहा अच्छा। वो गया पहनने के लिए, उसको कपड़े लाए, लेकर आया उसको, और खाने का काम पकाने वाला खाना। खाना पकाया, कपड़े पहनने बैठी, खाना वाना पकाया, उसका शांति जब बैठी तो ये खड़ा हुआ। उसने कहा मुझे कसम है अपने रब की, अगर तूने सारा नहीं खाया तो मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, खा जल्दी से। अब उसने कहा इसको क्या हो गया? उसने कहा खानी है या मारू तलवार? एक लात मारी उसने पहले, उसके ऊपर तलवार उठा ली और वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। अब वो उसमें सालन भी, जर्दा हलवा भी, जो भी कुछ था उसकी पसंद का, मीठा भी, नमकीन भी, सब ने खाया जल्दी जल्दी। और सामने तो शीशा रखा हुआ था, हमने कहा देखती रहे तो कैसी लग रही है। जब वो खाना खा चुकी तो उन्होंने शीशा हटा के उसके आगे से रखा। उसने कहा ये पता खाना खाते तो कैसी लग रही थी? अरे हमने कहा लाल कैसे खाने पे कैसी लग रही थी? मुझे तो पता ही नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, मुझे तेरी तलवार नजर आ रही थी खाली। और कहना खाने का जायका कैसा था? कहने कुछ खबर ही नहीं कि मीठा खाया है नमकीन। कहने का यही हाल है। वाह वाह वाह। खाया तूने और तुझे नहीं पता क्या खाया। और पहन ओढ़ में तू ही बैठी हुई थी और नहीं पता कैसी थी। तो यही बात आरिफ की है कि वो अदम भी है, हस्त भी है। और वो कहता है ना मैं अदम हूं ना मैं हस्त हूं, तू ही अदम है तू ही हस्त है, तो मैं क्या हूं? बात यही है कि जिसमें गौर किया, जिसमें तफक्कुर किया, अपनी जात, अपने अमाल पर, अपने मामलात पर, तुम कितने ही आलिम हो, कितने ही फाजिल हो जाओ, कितने ही फलसफी हो जाओ। वो किसी शायर का शेर है ना, कहता है बहस में कभी खुदा मिलता नहीं और डोर को सुलझा रहा है सिरा मिलता नहीं। मेरी एक बहस चल रही है और वो है अपने आप से और लोगों से। और उस बहस में मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम में अच्छा हूं। तुम्हारा सारा इल्म बेकार है, इसलिए कि बगैर सिरे को डोर सुलझा रहे हो, तो कभी सुलझने वाली नहीं। और सिरा जब भी हाथ आने वाला है कि तुम में कौन कौन बेहतर है और मेरी बदतरी क्या है। कि
جہاں تمہیں تفکر ہو جائے نا کہ اس نے تو مجھے اپنی بہترین تخلیق کہا ہے، میں تو اس کی بہترین تخلیق ہوں، اس کے لیے میرا بنانے والا وہ ہے، لیکن میں نے اپنے اعمال سے اس کو کیا بنا دیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی کی بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں کے نقص ڈھونڈنے میں نکال دیتے ہیں، اور اپنی زبان کا کلمہ بھی سیدھا نہیں کرتے، اور ساری دنیا کو سیدھا کرتے ہیں۔ اور ساری دنیا کو سیدھا کرنے میں موت آ جاتی ہے، وہ تمہیں پکڑ لیتے ہیں کہ تو بتا تو کیا تھا، ان کو تو چھوڑ دے۔ وہ تو جب آئیں گے نا، جب وہ خود پوچھ لیں گے ان سے، ابھی تو آیا ہے، تجھے ان کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا، تجھے تو پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا تھا، جو تو نے ساری زندگی نہیں کیا، ساری دنیا کو سدھار ڈالا بس۔ بات یہی ہے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا عارفوں کا طریقہ یہی رہا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں آپ بے بدل عالم تھے، کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک شخص نے ایک قسم کھائی کہ میری بیوی اس وقت تک مجھ پہ حرام ہے جب تک میں دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہ کر لوں کہ میرا کوئی شریک اس عبادت میں اس وقت میں نہ ہو۔ اب علماء نے فتوے لیے، لیکن کوئی علماء جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کون سی عبادت بتائے گا ایسے کرتے؟ آپ کے پاس میں فتوا آیا، آپ نے فرمایا جاؤ خانے کعبے کو خالی کراؤ، سب طواف کراؤ۔ یہ اکیلا طواف کر لے، اس وقت اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اسی قسم پوری ہوگی۔ پھر آپ نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے، کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ روایتوں میں 16 سال ہے، کچھ میں 18 سال ہے، کچھ میں 22 سال ہے، کچھ میں 12 سال ہے، کسی میں 40 سال ہے، ایسے نکالے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں جانتے، کوئی آپ کو نہیں جانتا، جنگلوں میں تھے تو وہ جنگلوں کا دین تھا کیا؟ یا خدا کہیں گم ہو گیا تھا جنگلوں میں ڈھونڈ رہے تھے؟ خلق میں خلق کی حقیقت پر نظر رہتی ہے، اپنی نہیں۔ جب آدمی خلق سے باہر نکلتا ہے تو اپنی حقیقت پہ نظر آتی ہے، اور آپ اپنی حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی حقیقت میں آپ کے رب کی حقیقت ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔
آئینہ میں نکل جائے. یہی حال بابا فرید کا رہا, یہی حال خواجہ معین چشتی کا تھا, یہی حال عثمان ہارونی کا تھا. انہوں نے دیکھا کہ بڑے علماء اور فضلہ میرے مرید ہو گئے. دیکھو, اور ہر آدمی کو خواہش یہ ہے کہ وہ میرا خلیفہ جانشین ہو جائے. اب انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, ان کو بھگاؤں کیسے, ان کو بھاگنے والے نہیں. ایک دن آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اب رب سے نہیں مانتا, چلو بھائی اب یہ رام سے مانے گا. ہم اندر چلے گا اور مورتی کے آگے گھنٹہ کھڑے کھڑے ہو گئے اور گھنٹہ بجانے لگے. سارے علماء فضلہ کفر کا فتویٰ لگا کے چلے گئے. 40,000 اس وقت کو علماء اور فضلہ آپ کے مرید تھے. اب 40,000 ہی فتوے لگے نا, تو کچھ برا بھلا کہہ رہا, کوئی کچھ برا بھلا کہہ رہا, کوئی کہہ رہا کافر ہو گئے, کوئی کہہ رہا مرتد ہو گئے, کوئی کہہ رہا قتل واجب ہو گئے. اب جب خواجہ معین چشتی گھسنے لگے نا اندر میں, تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا, آپ کو باہر نکل دیا, بھاگ گیا. تو آپ 12 سال بندر ہی میں, آپ بندر کی سیڑھیوں پہ بیٹھے, آپ جاتے کچھ اپنا قصب وغیرہ کرتے, کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتے, کھاتے پیتے آتے, ساری نمازیں وغیرہ یہ وظائف ورد وہی سیڑھیوں بیٹھے ہوئے کرتے رہتے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے یہاں پہ, یہ تو جہنم میں جانے والا آدمی تو مرتد ہو گیا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جاؤں گا, اب مجھے جنت کی ضرورت نہیں رہی. آپ 12 برس کے بعد جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہی بیٹھے. آپ نے کہا حسد تو نہیں کیا, ہم تو کافر ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا حضور میں کون سا مسلمان رہا تھا, اب میرا کفر ایمان تو آپ کے ساتھ. آپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور ساری نعمت آپ کو عطا کی. مقصد یہ ہے کہ اب کافر کہنے والے بھی کون, اب جس کو کافر کہہ رہے تھے وہ مقرر تھا, اور مقرر کو کافر کہنے والا کوئی مومن دیتا ہے. اس وقت وہ تو آپ کے قدر و منزلت کو یا عرفان کو نہیں جانتے تھے, وہ اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کا ذرا یہی تھا نا کہ وہ اپنی برتری اپنے علم کے اعتبار سے فتویٰ لگا رہے تھے. یہی تو بات آتی ہے کہ خواجہ مولانا رومی نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی ہرگز نہ مولائے روم تھا غلامی کہ مولوی روم تو تھا لیکن مولائے روم نہیں تھا. مولائے روم ہوا شمس تبریز کی غلامی کر کے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا علم ایک طرف کر دیا, اپنے آپ کو تابع کر.
اسی لیے بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ علم تصفیہ کے بغیر، کیا علم تصفیہ کے بغیر، اور عالم تزکیے کے بغیر فساد ہے۔ عمل میں کافی وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، آیا یہ میرا عمل پتہ نہیں۔ اصل میں وسوسے عمل میں نہیں آتے، وسوسے علم میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارا عمل حق کے لیے ہو تو پھر کوئی وسوسہ نہیں، اور جب تمہارا عمل اپنے لیے ہوتا ہے تو پھر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے علم میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں کہ علم تمہارے لیے ہوتا ہے، رب کے لیے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جہل سے علم بہتر ہے نا، اور علم سے عمل بہتر ہے۔ اور عمل سے اخلاص بہتر ہے۔ لیکن ہم یا تو جہل میں پھنس جاتے ہیں اور یا علم میں، عمل اور اخلاص تک تو جاتے ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، پھر ہمارا علم بھی جو ہے وہ صرف اپنی برتری اور دوسرے کی تکذیب اور تحقیر کے لیے، جبکہ علم جو ہے وہ کسی کی تحقیر اور تکذیب کے لیے نہیں ہوا۔ علم تو بامانی کا روشنی ہے، یہ اندھیرے کو مٹانے کے لیے، کسی کا آگ لگانے کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم اس علم سے عمل اختیار کریں اور اس عمل میں اخلاص اختیار کریں تو علم حاصل کرنے کا مقصد پورا ہوتا ہے، کیونکہ اخلاص مخلوق کے لیے نہیں ہے، اخلاص تو خالص کے لیے، خالق کے لیے، عمل مخلوق کے لیے ہے۔ اور جب وہ اپنے عمل کے ذریعے مخلوق پر اپنی برتری چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مخلوق میں بہتر ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ دور ہمیشہ ایسا رہا، ہمیشہ دور رہا۔ لیکن آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت، جب قیامت کا نزدیک ہوگا تو ریاکار بہت عابد پیدا ہو جائیں گے، اور وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے عبادت کریں گے۔ آج دور آ گیا ہے
مسجدیں پختہ ہوں گی، ایمان کچے ہو جائیں گے، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گی۔ آج آگے رکھا اور دجال کے آنے سے پہلے دجال کا سسٹم آئے گا۔ آج دجال کا سسٹم بھی آ گیا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دجال کا سسٹم ہی ہے جس کے آگے ہم ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا، یہ دجال کے سسٹموں میں سے ایک سسٹم ہے، اور سب سے طاقتور سسٹم ہوگا یہ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ سسٹم تم پہ نافذ کیا جائے گا، اور اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے دین، اصل جو دین اسلام، دین اور اصل جو دیندار ہیں ان کو بے توقیر کر دیا گیا۔ آج علماء حق بے توقیر ہیں، تو جب وہ دیندار بے توقیر ہوں گے تو ان کا دین کب توقیر میں رہ جائے گا؟ وہ بے توقیر ہو جائے گا، اور پھر ان کے مخالفت، ان کے مقابلے پر جاہل لوگوں کو عالم بنا کے لایا جائے گا، اور وہ دین کی ڈیفینیشن پیش کریں گے بیٹھ کے۔ اور وہ اپنی مرضی سے دین میں آسانیاں پیدا کریں گے، اور لوگ ان کے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو جب تم اصل دین کی بات کرو گے تو تمہارے کو پتھر ماریں گے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے مولوی صاحب سے، تو کہاں سے آیا؟ آج سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ حدیثیں، روایتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج ٹی وی پہ کون سے مولوی بیٹھے ہوئے؟ وہ جو پروڈیوسروں کے سامنے، یعنی کہ فاسق اور فاجروں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چانس دے دو۔ وہ کہتے ہیں تمہیں چانس دیں گے لیکن ایک شرط ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے دین وہی بتانا جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو وہی دین بتاتے ہیں وہ بیٹھ کے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب انہیں پتا ہے مسلمانوں نے کتاب تو کھول کے دیکھنی نہیں ہے، ٹی وی کھول کے دیکھنا ہے۔ تو جنہوں نے ٹی وی کھول کے دیکھنا انہیں تو دین مل گیا، اب انہیں کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اب جو انہیں دین ملا ٹی وی سے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو دیا اور اسی پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو دین کو بے توقیر کرنے کے لیے یہ سسٹم لایا گیا۔ آج سب سے زیادہ آپ یہ دیکھو کہ دین اسلام کی مخالفت میں $2 بلین خرچ کیا جاتا ہے سالانہ، صرف اور صرف اس کو مخلوط کرنے کے لیے۔ انہیں پتا ہے، کلیہ ہے کہ کوئی بھی مذہب دین ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کی شکل بگاڑ دی جائے تو وہ اپنی اصل کھو دیتا ہے، اور جو اپنی اصل کھو دے پھر اس سے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ تو پھر تمہاری
پھر مدد کی جا رہی ہے. اب وہ $2 بلین مخالفت میں خرچ نہیں کر رہے تمہاری موافقت میں بھی خرچ ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ آفیشلی بیان ہے. جو امریکہ کے وزیر خارجہ نے دیا تھا. اب اس میں کیا ہے؟ تو کچھ مدد قادیانیوں کی ہو رہی ہے. وہ بھی تو تم کہتے ہو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. وہ تم سے زیادہ پکا مسلمان کو سمجھتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. تم کہتے ہو یہ خارجی ہیں اہل حدیث، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان کی مدد کرو. اب وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کی مدد کرو. اچھا ان سب کی مدد کری انہوں نے کہ فتنہ بناؤ، کوئی نئی بات، کوئی نئی باتیں کرو. کری لائے نئی باتیں بھی کریں. اب انہوں نے دیکھا کہ یار اتنی ساری تو نئی باتیں کرا لی ان سے، لیکن یہ دین مہنگا بھائی ہے. کیا ہاں ابھی بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، انہیں ڈر اللہ اکبر سے نہیں لگتا. یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے کو وائٹ ہاؤس میں لاؤ آن کے، کیونکہ اللہ تو ہمارا بھی ہے نا. لیکن یا رسول اللہ کا نعرہ تو تم پاکستان کی گلی کوچے میں بھی نہیں لگاؤ. اب اس کو روکو کسی سکتی تو ہم تم جیسے لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں کہ ان میں تفرقہ ڈالو، اپنی اپنی شناختیں بناؤ اور ان کی چھٹائی کرو، بانٹو ان کو کچھ عرصے کے بعد، تاکہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے سامنے ڈنڈا لے کے کھڑے کرو. اور ایسا ہو رہا ہے. ہمارے اکابر میں کوئی بیان دیتا ہے کہ ایسا کرو، دوسرا کہتا ہے ایسا کیوں کرو. وہ بھی ہمارے اکابر ہوتا ہے. اب 100 اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، 200 اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو تقسیم ہو گیا نا. تو وہ اس تقسیم کے لیے، صرف اس بات کے لیے کیا وہ نہیں ڈرتے؟ تم بریلوی کو اپنے آپ کو، وہ اس بات نہیں ڈرتے کہ تم بریلوی کو اپنے آپ، یا تم بریلوی ہو، وہ دونوں بریلوی کو. وہ ڈرتے اس نعرے سے بس. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ تم بریلوی کو. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں ایک اور گروہ آ گیا، ایک اور فرقہ آ گیا، اب ایک اور لاؤ جو بریلوی کا مقابلے کرو، اور وہ بریلوی سے ہی نکلے، تاکہ بریلویت کا جنازہ وہ نکالے. تاکہ ہم آپس میں متفرق ہو جائیں. آج وہ بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ سسٹم کے ذریعے ہو رہی ہے، یہ بھی بات ہے، یہ ساری سسٹم کے ذریعے ہو رہی ہے. ان کو مرشید بتاتے ہیں کیا کہ اس طرح اب ٹریک کس طریقے سے چلانا ہے؟ ارے ان کو کون بتائے گا؟ ان کا مولوی جو ہے مولوی الملکوت ہے. صحیح بات. ہاں وہ جو فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا، اب تو وہ ان کا مولوی ہے اس وقت. بات یہی ہے. اب آخر جو رہ جائے گا نا، آخر جس کو آپ کہو گے کہ یہ اہل سنت ہے،
وہ صرف صوفیہ کا مذہب ہے. سبحان اللہ. وہ صرف صوفیہ کا مذہب ہے. کیونکہ ایک دن علماء کا مذہب ایسا ہو جائے گا کہ تم مذہب بھولو گے مذہب کا ہے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. ہماری کوئی مولوی تو خدا نہ خاصہ اللہ کا دشمنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی نصاب احادیث تفاسیر انہوں نے گروہ بنا دیے کہ ان میں ترمیمیں کرو تنسیخیں کرو اصل مواد کو اٹھاؤ اور یہ مواد رکھو. اب جب آنے والے لوگ ہوں گے تو وہ کون سا پڑھیں گے دین؟ کتاب اپنے گھر سے تو نہیں لائے گا مولوی. علم پڑھنے کے لیے وہ تو بازار نہیں لے گا اور بازار میں ان کی مرضی کا علم ہوگا. تو تم عالم آٹومیٹک ان کی مرضی کے بنو گے. اور جب ان کی مرضی کا عالم بنو گے تو بھیا انہی کی مرضی کا تمہارا مذہب ہوگا اور انہی کی مرضی ہوگی. تو ایک دو نسلوں کے بعد پھر تم ڈھونڈو گے کہ وہ کہاں گیا تھی. پھر جب یہ دین کی شکل مسخ کر دیں گے نا پوری طریقے سے پھر ہادی آئے گا. کیونکہ ہادی جب ہی آیا کرتا ہے جب حق پوری طرح مسخ ہونے پہ آ جاتا ہے پھر اس کو بھیجا جاتا ہے. پھر اس کی شکل واپس نکالے. اس سے پہلے تو تم بھول جاؤ. اس سے پہلے تو کاذب آئیں گے ہادی نہیں آئے گا. جن کی بنیادی جھوٹ پر ہوگی. جن کا طریقہ ہی جھوٹ پر قائم ہوگا. اور جھوٹ اتنا بولا جائے گا کہ وہی جھوٹ سچ میں لگنے لگے گا کہ یہی سچ ہے. کسی صوفی کو اور کسی صوفی جیسے عالم جیسے کہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ عالم کرتے صوفی زیادہ لیکن آپ نے کام عالموں والا کیا. انہیں کسی کیمرے کی کسی فوٹو کی کسی تشریح کی کسی شناخت کی کوئی ضرورت پڑی کیونکہ ان کا قلم ان کی شناخت. ولی وہ ہوتا ہے کہ جو دوستوں میں رفیق ہوتا ہے. دوستوں میں اس کی محبت قائم ہوتی ہے اور دشمنوں میں اس کی ہیبت قائم ہوتی ہے. اس زمانے کے کتنے بڑے علماء تھے
अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना अशरफ थानवी और महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासम नानवी, उलमाए देवबंद में बेबदल आलिम थे ये लोग, जिनके कलम को कोई रोकने वाला नहीं था हिंदुस्तान में, लेकिन वो कलम धड़ के मारे नहीं उठाते थे कि अहमद रजा खान बरेलवी है। जैसे आपने फरमाया कि ये जो एजेंडा लेके चल रही है दज्जाली निज़ाम जो है, तो जिस तरह आपने फरमाया कि बरेली मज़हब है या बरेली जो भी है उसके अंदर से भी शाख निकालो और इनको आपस में लड़ाओ, तो अब लाज़मी बात है एक बरेलवी या जो दूसरा वो तबका होता है वो भी उसी मसलक से उसी तरीके पे चल रहा होता है, उसमें से बाद साहिब सिलसिला भी होते हैं, ऐसे नाम हम मौजूदा दौर में देख रहे होते हैं। लेकिन फिर जब ये आपस में भिड़ रहे होते हैं तो उनकी वो रूहानियत या वो बुजुर्गों का फैज़ कहाँ चला जाता है कि जो उनको इस काम से बाज रखे और इसको फितना बनने से रोके। इसलिए तो जो रूहानियत जो होती है सबसे छोटी है, लेकिन अना होती है। अगर मंसूर अना ना कहते तो सूफी न चढ़ते। अगर हमारे आलिमों की अना निकल जाती तो हमारा दीन सूली नहीं चढ़ता। आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर अभी ये 3 गिरोह आपके अभी बन चुके हैं। एक इंडिया में सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है जी, एक कराची में और अत्तारी दावत इस्लामी काम कर रही है जी, एक गिरोह बरेलवी का काम कर रहा है, बरेली का जो ताजुश शरैया की जी, मस्जिद में काम कर रहा है, और तीनों के नजरिए अलग हैं। तीनों एक दूसरे को गुमराह समझते हैं। और ये मिन्हाजी आ गया अब एक जी, प्रोफेसर आप इसको क्या समझते हो इस मिन्हाजी को? एक दिन ये कोई भी इसके आगे कुछ नहीं होगा। क्यों? कि ये लोग तो शिद्दत पसंद है थोड़े थोड़े, लेकिन वो मक्कार है। सुलह कुलियत का नारा है उसके पास। हाँ, तो आज मैं और आप चाहते क्या है? हाँ, इकट्ठे रहना, घटे रहना चाहते हैं, हाँ, इख्तिलाफात भुला देना, भुला देना चाहते हैं। जी, हम नहीं चाहते कौन काफिर है कौन मुसलमान। जी, बिल्कुल यही हम उसका तो कहते नारा नहीं है मुझे मारे बिना मैं उसको मारूं। हाँ बिल्कुल। तो जो हमें नारा देगा कि आओ यार सब इकट्ठे खाएंगे, तो मैं तो समझ लूंगा मेरे से महफूज हो गया, जिससे मुझे डर था। तो मुझे और क्या चाहिए? नमाज मेरी अपनी, रोजा मेरा अपना, हज मेरी अपनी, ज़कात मेरी अपनी, तलवार हमा है कि मेरे सर पे, तो मैं तलवार को ना उतार दूं। तो वो तो कहता भाई ईसाई भी आओ, सिख भी आओ, सब हमारे भाई जी, देवबंदी भी आओ, बरेलवी भी आओ, कोई भी आओ, हमारे भाई। अबे तो भाई सारे जमाने में भाई थे तो दुश्मन कौन था? लेकिन अब जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो पैसे खर्च कर सकती हैं, वो उसी की मदद करेंगे जो सबको भाई कहे। भाई बिल्कुल इस वक्त बहुत बड़ा नशर व शाद का काम वो कर रहा है। जी। जब भी वो आता है कोई नई बात और नई कुछ मामला लेकर आता है, कमाल है ना उस शख्स जब भी वो आता है नई इंस्ट्रक्शन लेकर हाँ। आता है, नई हिदायत लेकर आता है। वो तो इस वक्त शैतान का मुजद्दिद है। जी
بہت بڑی چھتری ہے، سب اس کی چھتری کے نیچے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کیونکہ بھائی میں بھی آپ بھی کوئی بھی ہے یار، میں کاروبار کرتا ہوں، میری دکان ہے، میرا گاہک تو دیوبندی بھی ہوگا جی، میرا گاہک بریلوی بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، تو مجھے تو صلح کلی کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر خالی میں بریلویوں کو سودا بیچوں گا تو میری دکان بند ہو جائے گی. کما لیا پھر. تو یہاں تو سودا بیچنا ہے. تو بات یہی آتی ہے. اب وہ اس کو نام دیا جاتا ہے کیا؟ صوفی ازم. صوفیت، ہاں صوفیت کا نعرہ اٹھا رہا ہے، صوفیزم. صوفی ازم جو ہے اس کی ڈیفینیشن غلط کی ہے. جی، صوفی اپنی ذات میں پکا مسلمان ہے اپنے عقیدے، وہ اس اشیاء کو بھی استعمال نہیں کرتا جس میں کچھ شائبہ بھی ہو. وہ اس عقیدے کی طرف بھی نہیں جاتا جس میں ذرا بھی شبہ پیدا ہو جائے. یہ صوفی ازم ہے. لیکن وہ اکٹھا سب کو کرتا ہے، اور اکٹھا کرنے سے مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے قلوب پہ توجہ ڈالی جائے تاکہ یہ میرے جیسے ہو جائے. اندر کی اصلاح کرتا ہے، اندر کی اصلاح ظاہر کی زیادہ نہیں. ہاں، وہ نہیں کہتا کہ تو پگڑی باندھ کے آئے ہو یا تو ٹوپی پہن کے آئے ہو، تو ننگے سر مت آئی ہو. جی، وہ کہتا ہے تو ننگا آ لیکن یہاں پر آئی سب کی بات، بعد میں تو خود ہی کپڑے پہن لے گا. بالکل. لیکن اگر میں نے ابھی پابندی کر دی کہ ننگا نہیں آئی ہو تو پھر کل کپڑے نہیں پہنے گا وہ. یہ صلح کلی کہاں تک کس انداز میں ہمیں کس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں آپ اٹھا رہے ہیں قلعہ کر کے اٹھا رہے ہیں، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں بیٹھا ہے اور نام لے کے نکال رہے ہیں. پھر ہم کس وے پہ جائیں، کس لائن کو پکڑیں، صلح کلی کس طرح، ہم کس طرح. دیکھو جو اب صلح کلی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اجتماعی، یعنی کہ مذاہب کے معاملے میں. وہ تھی افراد کے معاملے میں. افراد کے معاملے میں صلح کلی ہو سکتی ہے، مذاہب کے معاملے میں نہیں. کوئی فرد دیوبندی تمہاری محفل میں آتا ہے تو اس کو پیار سے بتاؤ. کوئی سکھ، کوئی عیسائی تمہاری محفل میں آتا ہے اس کو پیار سے بتاؤ. اس کو عیسائی کہہ کے مت پکارو، اس کو کافر کہہ کے مت پکارو. کیوں؟ کہ جب وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گا تو تمہارے دین کے تمہارے بارے میں کیا جانے. یہ تو ہو گئی بات انفرادی حد تک تو جائے گی، لیکن یہ اجتماعی یہ خطا. ورنہ جنگیں کیوں ہوئی؟ اسلام آیا کائے کے لیے؟ یہ ابھی پروگرام تھا شراب پہ جو پابندی لگائی گئی تھی، اس والے سے میں بھی گئے تھے کہ ایک بڑا سیمینار ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ہندو سکھ قادیانی اور عیسائی سب آئے ہوئے تھے، سب جمع ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی بھی علماء